السلام علیکم. آپ سن رہے ہیں ہمارے اکابرین کے قیمتی ملفوظات. دھیان کے ساتھ سنیے اور پورا سنیے. السلام علیکم دوستو. افریقن جماعت کی کارگزاری. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ نے اس یورپین آدمی کے تینوں سوالوں کے جواب دے دینے کے بعد اس آدمی کو مولانا نے افریقہ جانے والی ایک جماعت کی ایک کارگزاری سنائی کہ دعوت کی محنت نبیوں والے کام کی خوبی اور اثرات کیا ہوتے ہیں. تو حضرت والا نے فرمایا کہ افریقہ میں جہاں ایشین گورے اور افریقن یعنی سیاہ فام کالے لوگ رہتے ہیں ان میں کوئی جوڑ نہیں تھا، نہ ہی ان میں آپس میں کوئی محبت تھی نہ الفتیں تھی، بلکہ آپس میں نفرتیں تھی، جس کی وجہ سے ان کی مسجدیں بھی الگ الگ تھی اور ان کے امام بھی الگ الگ تھے، یہاں تک کہ دونوں گروہوں کے قبرستان بھی الگ الگ تھے. ایسی جگہ پر انڈیا سے گئی ہوئی جماعت نے دعوت دین کا کام اپنے اصول اور آئین کی رعایت کرتے ہوئے شروع کر دیا اور خوب لگن، محبت اور راتوں کی آہوزاری کے ساتھ خوب محنت کی. نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں فریق کے حضرات ایک دوسرے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اور بیان سننے کے لیے جانے والے بنے، اور جب ان میں دعوت دین کا کام اور ہوا تو پھر ان ساتھیوں نے لوگوں میں تشکیلیں کر کے 35 افراد کو تیار کیے اور ان کی جماعت بنائی، جن میں ایشین اور افریقن دونوں طرح کے حضرات ساتھ میں شامل تھے. جب یہ حضرات اپنے پروگرام کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے تھے تو ان کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر چلنے کا منظر خاص کر یورپین لوگوں میں باعث حیرت اور باعث تعجب بننے لگا. لوگ ان کو دیکھنے لگے جب یہ لوگ اپنا وقت پورا کر کے اپنے مقام پر اپنی مسجد میں پہنچ کر دعوت و تبلیغ کے مختلف اعمال میں شریک ہوتے رہے اور جڑتے رہے، یہاں تک کہ میل محبت سے کھانے پینے اور سونے میں شریک رہے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ سب ساتھی مل کر دسترخوان کے اوپر کھانا کھا رہے تھے تو ایک یورپین ٹورسٹ نے اپنے کیمرے نکال کر ان کے فوٹو لینا چاہے تو جماعت کے ساتھیوں نے ان کو منع کر دیا. تو ان لوگوں نے کہا کہ مجھے آپ کی خوبصورتی اور چہرے اور لباس کے فوٹو نہیں لینے ہیں، بلکہ یہ یورپین اور یہ ایشین، یہ کالے اور گورے، یہ مل جل کر ایک دسترخوان کے اوپر کھانا کھا رہے ہیں، ان کے فوٹو لینے ہیں. بڑا ہی حیرت انگیز منظر ہے یہ، صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے حیرت انگیز منظر ہے. پھر اس نے کہا کہ ان لوگوں کا جوڑ بڑے بڑے عہدیدار لوگ نہیں کرا سکے، بلکہ جنہوں نے ان کے جوڑ کرانے کی کوشش کی تو ان لوگوں نے ان کو گولیوں سے مار دیا تھا. یہ بتائیے کہ آپ کے پاس ایسا کون سا طریقہ ہے جس کی بنا پر ان لوگوں میں ایسا جوڑ اور محبت پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ یہ لوگ کھانے میں بھی شریک ہوئے. الغرض جب یہ جماعت اپنا وقت پورا کر کے اپنے مقام کی مسجد میں پہنچی تو اندرون مسجد میں افریقن اور ایشین دونوں قسم کے لوگ اندر ساتھ میں موجود تھے، اور مسجد کے باہر بھی تقریباً 400 سے زیادہ افراد اس منظر کو اور اس مجمع کو دیکھنے اور ان کا بیان سننے کے لیے جمع ہو گئے تھے. اور ان میں بہت سارے لوگ دہریے بھی ساتھ میں موجود تھے اور خدا کو نہ جاننے والے غافل لوگ بھی موجود تھے اور 3 خدا کو ماننے والے عیسائی لوگ بھی شریک تھے. اور جب جماعت کا افریقن ساتھی جماعت کی چند دنوں کی کارگزاری سنانے کے لیے کھڑا ہوا اور مسجد کے اور جماعت میں چلنے کے آداب وہ سنا رہا تھا کہ ہم نے مل کر تعلیم کیسے کی، مل کر کھانا پکایا، مل کر کھانا کھایا اور مل کر آرام بھی کیا کرتے، گویا کی حقیقی محبت ایک دوسرے کے ساتھ زندگی میں پہلی بار دیکھی. حتیٰ کہ وہ افریقن نے یہاں تک کہا کہ میرا بچا ہوا پانی میرے ایشین بھائی نے بسم اللہ پڑھ کر پی لیا. جب باہر والے مجمع نے یہ ساری باتیں سنی تو پکار اٹھے کہ ارے یہ کون سا طریقہ ہے جس کے اندر یہ جادوئی اور مقناطیسی
اصلی اثر آپس کی محبت اور جوڑنے کا ہے۔ ہم بھی اس کو اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کا کرنا پورے مجمع نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا لیا۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب نے فرمایا کہ پھر ان کی اصلاح اور تربیت کے لیے پے در پہ کئی جماعتیں بھیجتے رہے اور ان جماعتوں نے ایشین بھائی نے دونوں مل کر دعوت دین کی نقل و حرکت کو جاری رکھا، یہاں تک کہ ان کے بچوں کے لیے مکاتب بھی قائم ہوئے اور اللہ کے فضل سے ان میں کئی قاری لوگ اور حافظ اور عالم بھی ہوئے اور مدارس بھی قائم ہوئے۔ جب اس یورپین نے یہ کارگزاری سنی تو وہ مطمئن ہو گیا، ان کے دل کو تسلی ہو گئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی تسلیم کر لیا۔ پھر مولانا سے کہا کہ آپ میرے بے ادبی بھرے سوالات سے نہ رنجیدہ ہے نہ غصہ ہوئے، میں آپ کا بے حد ممنون و مشکور ہوں۔ ایسے تھے ہمارے بڑے جن سے اللہ نے خوب دین کا کام لیا، آپ بھی نیت کر لیجئے۔ اس لیے شیخ شادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ والے لوگ دشمنوں کے دل کو بھی رنجیدہ نہیں کرتے۔ تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ تجھے اپنے دوستوں ہی سے ہر وقت اختلاف اور لڑائی ہے؟ دعوت کا کام ایسا خوبصورت نبی والا کام ہے کہ کوئی خلوص کے ساتھ کرے تو انشاءاللہ گمان سے باہر نتائج اللہ پاک ظاہر کرتے ہیں۔ دوستو، مولانا محمد عمر صاحب رحمت اللہ علیہ نے یورپین آدمی کے تینوں سوالوں کے عجیب جواب کی ویڈیو کی لنک ڈسکرپشن میں دے دی ہے، آپ کلک کر کے ان کو بھی سن سکتے ہیں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ دوستو، امید ہے کہ یہ کارگزاری آپ کو کافی کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ملا ہوگا۔ پسند آئی ہو تو ایک اچھا کومنٹ اور لائک ضرور کر دیجئے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔